سورہ الشعراء رکوع نمبر 3 تلاوت. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن نأذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سورہ الشعراء رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو. تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو گئے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں. پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئیں؟ بولا ہاں، اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے. موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جب ہی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا. اب سجدہ میں گرے جادوگر، بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. تو اب جانا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، تم سب کو سولی دوں گا. وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. سورہ الشعراء رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت اور توجہ سے سننے والوں، ترجمہ ہی نہایت آسان انداز میں کر دیا گیا اور آپ نے سارا واقعہ سن لیا. میں صرف اس میں سے ایک اہم نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ رکوع کی آخری آیت اپنا ہاتھ دکھایا، اپنا عصا کا معجزہ دکھایا، تو فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگر لگتے ہیں. استغفر اللہ. ہمیشہ دنیا پرست اور دنیا دار آدمی جو ہو، جس کے اندر دنیا کی محبت دل کے اندر اتر چکی ہو، اس ذلیل آدمی کی یہ مینٹیلٹی بن جاتی ہے، اس کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ وہ نبی کے معجزے کو اپنی عقل پہ پرکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ کوئی کرتب ہے اور یہ جادو ہے. اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا. وہ قدرت جو بغیر نبی کے
اللہ پاک ظاہر کرے کائنات میں تو اسے آیات کہتے ہیں، اسے قدرت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے آیت کہتے ہیں، اسے نشانی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت جو کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت اور وہ عنایت اور وہ مہربانی جو کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. اور کبھی کبھی خارق العادت کام، عقل سے بعید کام کسی کافر کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اگر کسی کافر کے ہاتھ سے اس طرح کا کام ظاہر ہو تو اسے نہ کرامت کہتے ہیں نہ اسے معجزہ کہنا. آج کل ہماری عورتیں اور ہمارے مرد بھی بعض اوقات ذرا سی کوئی بات ہوگی کہتے یہ تو معجزہ ہو گیا. نہ بس معجزے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، حضور ہی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ایسا واقعہ دیکھو تو معجزہ نہ کہا کرو یہ معجزہ ہو گیا. میں جی گاڑی کے نیچے آ گیا اور میں بچ گیا، میرے اوپر سے گاڑی گزر گئی، معجزہ ہو گیا میں بچ گیا. اور تو تیرے اوپر معجزہ کہاں سے آ گیا؟ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. اب اگر تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو یوں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا میں بچ گیا، اللہ کا فضل ہوا میں بچ گیا، اللہ کی قدرت سے میں بچ گیا، یا میرے اوپر یہ کرامت ہوئی کہ میں بچ گیا. لیکن معجزے کا لفظ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے عورتیں اور مرد حضرات سمجھ لیں اس طرح کے کلمات نہیں یوز کرنے چاہیے. تو اس نے سمجھا کہ یہ جادو ہے. تو انبیاء کے معجزے کو ہمیشہ کافر جو ہوتا ہے یا ہمیشہ جو گستاخ ہوگا یا عقل پرست ہوگا یا بے ادب ہوگا، دنیا دار ہوگا، تو وہ اللہ کے نبی کے معجزے کو جادو کہہ رہا ہے. تو فرعون نے کیا کیا؟ سمجھا کہ یہ جادوگر ہیں. اس نے کہا کہ جی آپ کوئی دن مقرر کریں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے اپنے جادوگروں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن سارے مصر کے پورے ملک کے تمام شہروں سے لوگ جمع ہو جائیں کسی بہت بڑے میدان میں، وہاں پر مقابلہ کروں گا. جا تو اپنے سارے ملک پورے مصر کے سارے جادوگروں کو بلا کر لیا. فرعون بھی، اس کے درباریوں نے کہا یہ تو بہت زبردست بات ہے. اس نے پورے ملک کے جادوگروں کو، مصر کے جادوگروں کو جمع کیا. ان جادوگروں کو کہا کہ بھئی یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، مقابلہ کرنا ہے. کیا مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ ہے، وہ جو لاٹھی ہے، وہ کتنے گز ہے؟ کہنے لگے 10 گز لمبی ہے وہ لاٹھی. تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ہم بھی 10 گز کے موٹے موٹے رسے لیتے ہیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. لیکن جو ہم کریں گے پہلے یہ بتائیں ہمیں اس کی مزدوری ملے گی؟ آپ ہمیں مزدوری دو گے؟ فرعون نے کہا بالکل تمہیں مزدوری بھی دوں گا، تمہیں اپنا وزیر بنا دوں گا. وزارت، دولت، فرعون کا قرب، پورے مصر کے بہت بڑے بادشاہ نے یہ کہہ دیا تم میرے قریب ہو جاؤ گے، میرے وزیر بھی ہو جاؤ گے، انعام بھی ملے گا. تو وہ پورے طریقے سے تیار ہو گئے. اتنے بڑے جادوگر تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے 500 جادوگر تھے. 500 جادوگر پورا ملک مصر کا بہت بڑے گراؤنڈ میں جمع ہو گیا. تخت لگ گیا، فرعون آ گیا، باجے آ گئے، ڈھول آ گئے. میدان کے اندر 500 جادوگر کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنے سامنے 4000 بڑے بڑے موٹے موٹے رسے اور 10 گز لمبے رسے رکھ دیے پورے میدان میں. اس کے بعد انہوں نے نظر بندی کا عمل پڑھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ آپ پہلے اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم اپنا عمل کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم نے اجازت مانگی ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، اللہ تم پر رحم کرے، لیکن یہ یاد رکھو یہ جادو کفر ہے، اور جس کے لیے تم آئے ہو وہ بھی کافر ہے، سچا رب اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو تعلیم جب کی تو جادوگر اپنے دل کے اندر ڈرنے لگ گئے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو جادوگروں نے کہا حضور پہلے آپ ڈالیں یا ہم ڈالیں؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ڈالو. انہوں نے نظر بندی کی، پورے ملک کے جتنے لوگ تھے اور فرعون سمیت سب کا دائرہ بھرا اور ان کی نظر بندی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے زور سے نظر بندی کی جا سکتی ہے. اب اسی میدان میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، اسی میدان میں حضرت ہارون بھی کھڑے ہیں، حضرت یوشع بن نون بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اور آپ کے ماننے والے 5000 بندے بھی کھڑے ہیں. خدا کی شان تو دیکھو کہ سارے گراؤنڈ پر لاکھوں کے مجمع پر نظر بندی ہو گئی. نہ موسیٰ پر جادو کی نظر بندی ہوئی، نہ ان کے ماننے والوں پر ہوئی، نہ ان کے ڈنڈے پر ہوئی. پتہ یہ چلا کہ نبی کے ساتھ لگ جاؤ تو جادو کا اثر نہیں ہوتا. یہ اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے نظر بندی کی اور اس کے بعد انہوں نے رسیوں پر پھونکا تو رسیاں ایسے دوڑیں تو سارے لوگ سمجھنے لگے بہت بڑے سانپ ہیں، بہت بڑے سانپ ہیں. 4000 سانپ جو دوڑنے لگے تو سارے لوگ. اب فرعون نے فوراً باجے والوں سے کہا باجے بجاؤ، ڈھول والوں سے کہا ڈھول بجاؤ اور کہو ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. ایک شور مچا دیا، بدتمیزی کا طوفان برپا کر دیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے کان میں فرمایا میرے پیارے کلیم اب ذرا اپنا ڈنڈا تو بھی ڈال دے، اپنا عصا مبارک ڈال دو. جب حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اللہ قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے. پتا چلا نبی کا جو کافروں کے ساتھ اگر مقابلہ ہوا، نبی کا رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر نبی کی سیرت میں جو بھی ایسے واقعات ہوں ان کو بیان کرو. ان کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور طریقہ ہے. اس لیے جنگ بدر کا بیان، جنگ احد کا بیان اور تمام غزوات کا بیان کرو. یہ بیان کرنا سنت ہے. جیسے فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اللہ نے وہ مقابلہ قرآن میں بیان کیا، اسی طرح جو ابو جہل کے ساتھ رسول پاک کا مقابلہ ہوا تم بھی اپنی سیرتوں کردار کے نمونے کے اندر بھی بیان کرو، اپنے جلسوں میں بھی بیان کرو، اپنی محفلوں میں بھی بیان کرو. تو بیان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اس منظر کی منظر کشی کرتا ہے. فرمایا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ قَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا 10 گز کا اور 4000 لاٹھیاں، ہر لاٹھی 10 گز کی اور ہر ایک موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی سے بھی موٹی. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی جو نیچے آئی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب سانپ بنی 4000 رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا گئی. اس کا سائز اتنا کی اتنا ہی رہا اور وہ کہنے لگی اور بھی کچھ چاہیے. وہ سانپ بن گیا، اور بھی کچھ چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی. اس کے سائز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. وہ رسیاں کدھر گئیں، وہ سانپ کدھر گئے جن کو وہ لاٹھی کھا گئی. اور جادوگر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو سب سے بڑا علم یہی تھا، اتنا ہی جادو تھا، اب ہم کیا کریں. سوچنے لگے. ان کے بڑے نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. تو جادوگروں نے آ کر موسیٰ کے قدموں میں رب کو سجدہ کیا کہ موسیٰ تو ہمارا قبلہ ہے، ہم سجدہ تعظیمی آپ کو کر رہے ہیں. کیونکہ ان امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اور اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. مگر انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے اس اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. تو اس رکوع نمبر 3 کی تفسیر میں آخری کلمات وہ یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پر جادو کا اثر نہیں ہوا. کتنے جادوگر تھے؟ 500 جادوگر مل کر میرے پیارے اور سونے نبی، سچے نبی حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے. جادو ہار گیا، نبوت جیت گئی. شرک ہار گیا، توحید جیت گئی. شرک ہار گیا، توحید جیت گئی. کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا. فرعون کی بنائی ہوئی بناوٹیں ہار گئیں، موسیٰ کی توریت جیت گئی. تو اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. جادو تو نبی پاک پر بھی ہوا. تو یہ ایسا کلمہ سخت گستاخی ہے. جادو کی کوشش کی گئی مگر جادو کا اثر ہمارے حضور پر نہیں ہوا. جادو کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے حضور کو مارنے کی کوشش کی گئی، زہر دینے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی مگر قتل ہوا نہیں. مارنے کی کوشش کی مگر مار نہ سکے. اوپر سے چٹان، حضور نیچے بیٹھے ہوئے مکان کی ایک سائے کے نیچے، اور پیچھے سے ایک کافر چڑھا، بہت بڑی چٹان جو ہے نا وہ دیوار کے اوپر رکھی ہوئی تھی، وہ اس کو لاتوں کے ساتھ لیٹ کر چھت کے اوپر سے لاتوں کے ساتھ سرکا کر عین حضور کے سر کے اوپر گرانا چاہ رہا تھا، حضور کو مارنا چاہ رہا تھا. اسی وقت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور آپ ذرا یہاں سے اٹھ جائیے. حضور وہاں سے اٹھ کر ادھر ہوئے، اوپر سے چٹان گری. اب پتہ کر یہ کس نے گرائی، دیکھا پتہ چلا کہ وہ یہودی پکڑا گیا. وہ یہودی حضور کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اپنی مکان پہ چڑھ کے اوپر سے پتھر گرا کے حضور کو مارنا چاہتا تھا. اللہ نے بچا لیا. تو اسی طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش جادوگروں نے بھی حضور پر کی. جادو کرنے کی کوشش کی مگر جادو کا اثر نہیں ہوا. جادو کا اثر نہیں ہوا. جس طرح 500 جادوگر مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اثر نہ کر سکے، اسی طرح سارے عرب کے جادوگر اور جادوگرنیاں مل کر بھی میرے مصطفیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.